الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کا 75واں یوم آزادی منانے کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اساتذہ اکرام، اسٹوڈنٹس، سب کو پاکستان کا اور پوری قوم کو پاکستان کا 75واں یوم آزادی یعنی 75th یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر سال پچھلے 75 سال سے یوم آزادی منا رہے ہیں، تو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، نغمے گاتے ہیں، نغمے ریلیز کرتے ہیں۔ کیا یہاں جو پاکستان کی آزادی کا حق تھا، جو پاکستان کی آزادی منانے کا حق تھا، یا جو شہیدوں کی قربانیوں کا ثمر تھا، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب کسی حد تک منفی ہی آتا ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں۔ میرے اپنے خاندان کے بہت سارے لوگ ہیں جو تہ و تیغ ہوئے اس آزادی کے راستے میں، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے برابر ہے، اور پاکستان میں جو پاکستان کی یہ جو نظریہ پاکستان کی اساس تھی، یا جس بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا گیا، وہ تقریباً زیرو ہے۔ اور تھینک یو، سوری فار انٹرپشن۔ تو پاکستان کی وہ جو حقیقی آزادی تھی وہ کہیں ناپید ہو گئی ہے۔ آج بھی ہمیں ایسے احساس ہوتا ہے کہ پہلے ہم انگریز کے غلام تھے اور آج ہم انگریز کے غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ جو میری سوچ ہے، میں پاکستان کے ساتھ ساتھ جس طرح مطلب ہے کہ سوچتا ہوں، اور اپنی زندگی کے جو تجربے سے میں نے حاصل کیا ہے، کہ جو احساس کمتری ہے، جو مکمل شہری ہونے کے ناطے سے جو مجھے حقوق ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے، جو میں نے فرائض ادا کرنے تھے میں نے بھی نہیں کیے۔ تو اس میں جو حقوق و فرائض میں ان بیلنس ہے، اس نے کہیں نہ کہیں ہماری جو آزادی کی روح تھی اس کو تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ اس آزادی کی جو روح تھی، جو اصل آزادی کا مقصد تھا، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے لیے دن رات محنت کی تھی، یا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب وہ ایک زمین کے ٹکڑے کی صورت میں تو پورا ہو گیا، لیکن وہاں یہ جیسے ہی یہ زمین، یہ کرۂ زمین ہمیں ملا جس کا نام پاکستان تھا، اس کو چند ہی سالوں میں ناعاقبت اندیش قیادت جو تھی اس نے 2 لخت کر دیا۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ اب ہم 1971 کے سانحہ کے بعد، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد، کیا ہمیں 14 اگست کو جشن منانا چاہیے، یا 16 دسمبر کو اس پاکستان کی علیحدگی کا 2 لخت ہونے کا، اس کے ٹوٹنے کا ہمیں سوگ منانا چاہیے؟ تو یقین کریں کہ دکھ ہوتا ہے کہ جس جوش و جذبے کے ساتھ تحریک پاکستان میں لوگوں نے یہ پاکستان حاصل کیا، اور جس لاپرواہی سے ہماری برسر اقتدار لوگوں نے، قوتوں نے
اس کو 2 لخت کیا، یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم جتنے مرضی یوم آزادی منائیں، وہ جو زخم ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا، وہ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ لیکن پھر بھی کیا اب ہمیں اسی زخم کو چاٹتے رہنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے؟ تو سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو بچا کھچا پاکستان ہے، جس میں بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں ہیں اور جس کے فاٹا کے ایریا میں، کے پی میں بہت ساری جو ہے دہشت گردی کی تحریکیں ہیں، اور پاکستان کے جو پولیٹیشینز ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، وہ انتہائی مفاد پرستانہ انداز میں پاکستان کو چلاتی رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کو اگر بچانا ہے تو قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ جو ایک ہی صورت ہے پاکستان کو بچانے کی، وہ کیا ہے؟ ایک ہمارا قومی اتحاد، ہماری جو یکجہتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ جب ہماری یونٹی یہ ہوگی کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، کوٹھاری یا پٹھان نہیں ہیں، بلکہ ہم سب کیا ہیں؟ پاکستان ہیں۔ کیا ہیں؟ پاکستان ہیں۔ ہم سب پاکستان ہیں اور پاکستان ہم سے ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم ذہنوں میں یہی بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ یکجہتی اور دوسرا فرائض منصبی۔ ہر بندہ اگر اپنے تائیں، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں یہ سوچ لے کہ میرا جو فرض ہے میں نے ادا کرنا ہے۔ ایک استاد جو ہے اگر وہ بہترین طریقے سے اپنی تمام ایفرٹس کو پٹ اپ کرے اور اپنے بچوں پہ محنت کرے اور اپنے فرض کو ادا کرے، اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ محنت کر کے اپنی جو پڑھائی ہے اس پہ توجہ کرے اور یہ سوچے کہ میں نے اس پاکستان کی خاطر کچھ کرنا ہے، میں دنیا میں آیا ہوں تو میں نے ایک مقام حاصل کرنا ہے۔ اور وہ میں مقام کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ میں اپنے گھر والوں کے کس طرح کام آ سکتا ہوں؟ میں اپنی قوم کے کس طرح کام آ سکتا ہوں؟ اس وقت وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنے کام پر پوری طرح توجہ دیں۔ جب آج آپ اپنے کام پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کل پاکستان کا ضرور روشن ہوگا۔ جب بھی جو قومیں بنتی ہیں نا، جو بڑی اس وقت مطلب ہم تو تھرڈ ورلڈ ہے نا، تیسری دنیا کا ملک ہے، یعنی پیچھے رہ جانے والی قومیں ہیں۔ غلامی میں پہلے کئی 100 سال ہمیں انگریز کی غلامی میں گزارے، اور اس کے بعد جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ پھر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے کہ ان کی غلامی میں، تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ شعور آئے۔ جب شعور آ جاتا ہے تو انسان خود بخود اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ ایک پرندے کو کافی مہینوں تک یا سالوں تک ایک پنجرے میں بند کر کے رکھیں نا، تو آپ جب پنجرے کا دروازہ کھولیں تو وہ اڑے گا نہیں، کیونکہ اس نے ذہنی طور پہ تسلیم کر لیا کہ میں غلام ہوں اور میری جو زندگی ہے وہ یہ پنجرہ ہی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑیں گے تو وہ تھوڑی دور چلے گا، پھر ادھر بیٹھ جائے گا، یہ واپس اسی پنجرے میں آ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی سائیکی، اس کی نفسیات یہ بن گئی ہیں کہ میں اڑ نہیں سکتا۔ تو جب انسان بھی غلامی کی زندگی گزارتا ہے، نسل در نسل غلام رہتا ہے، تو اس کی بھی نفسیات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ نہیں سکتے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اس طرح کیڑوں مکوڑوں والی زندگی نہیں گزاروں گا، اور میں کوشش کر کے بہترین زندگی، جو کہ زندگی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احسن الخالقین بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ تمام مخلوقات سے اشرف۔ جب آپ کو شعور یہ آ جائے گا کہ میں نے رینگنا نہیں، میں نے چلنا ہے، میں نے اڑنا ہے، تو پھر دیکھنا یہ پہلی غلامی بھی ختم ہوئی، دوسری غلامی بھی ختم ہوگی اور پاکستان
तरक्की करेगा और किस वजह से करेगा? आप सब की वजह से, मेरी वजह से। जब हम सब लोग तनदही के साथ दिन रात काम करेंगे और इस सोच के साथ काम करेंगे कि हम एक आज़ाद कौम है, आज़ाद मुल्क में रहने वाले हैं और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बनाएंगे। तो इकबाल के इस शेर के साथ अपनी आज की इस तकरीर को ख़त्म करूँगा कि इकबाल फरमाते हैं कि उड़ने का तरीका या तरक्की करने का तरीका क्या है? वो शेर है कि थी हकीकत में ना गफलत, थी हकीकत में ना गफलत फ़िक्र की परवाज़ में, थी हकीकत में ना गफलत फ़िक्र की परवाज़ में, नज़र तायर की निशेमन पर रही परवाज़ में। शुक्रिया।